السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم علمنی ما جہلت وذکرنی ما نسیت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگان دین، معزز سامعین کرام، نوجوان دوستو، گزشتہ جمعہ میں ہم نے کچھ دعاؤں کے بارے میں کہا تھا۔ دس باتیں ہم نے کہی تھی کہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں۔ دوسری بات جمعہ کے بیان میں کہی تھی کہ جب بھی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو انشاءاللہ کہے۔ تیسری بات گزشتہ جمعہ کے بیان میں یہ کہی تھی، جب بھی ہمیں کوئی چیز پسند آئے، اللہ کی کسی نعمت کو دیکھے تو ماشاءاللہ کہے۔ چوتھی بات ہم نے گزشتہ جمعہ میں کہی تھی، جب بھی کسی برائی کو دیکھے تو اللہ کہے۔ پانچویں بات ہم نے کہی تھی کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرے، نیکی کا معاملہ کرے، احسان کا معاملہ کرے تو اس کو جزاک اللہ خیرا یہ دعا دے۔ چھٹی بات کہی تھی، جب بھی کسی کو چھینک آئے تو چھینک آنے کے بعد وہ اپنے چہرے کو کپڑے سے یا ہاتھ سے ڈھانک لے اور الحمدللہ کہے۔ ساتویں بات کہی تھی کہ اس کے جواب میں، جس نے چھینکا اس نے الحمدللہ کہا، اس کے جواب میں ہم اس کو یرحمک اللہ کی دعا دیں۔ آٹھویں بات کہی تھی، جب بھی ہم سے کوئی غلطی یا خطا ہو جائے یا گناہ ہو جائے فوراً ہم استغفر اللہ پڑھیں۔ نویں بات کہی تھی، جب بھی کسی برائی کا ڈر ہو تو اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے فوراً دعا مانگے، نعوذ باللہ۔ اور آخری اور 10ویں بات گزشتہ جمعہ میں کہی تھی، جب بھی ہم کسی تکلیف دہ، مصیبت، غم کی خبر سنیں تو ہم فوراً یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان 10 باتوں پر گزشتہ جمعہ میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج کے جمعہ میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اس آیت کو سن کر بہت ڈر بھی لگتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی بہت ساری تفصیلات کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی تفسیر لکھنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے قرآن کی آیات کے ترجمے کو، تفسیر کو
بیان کر کر کے قرآن پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اگر اس آیت کے ترجمے کو دیکھیں کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، پانچوں وقت کی نمازوں کا اگر ہم ٹائم لیں 10 منٹ 10 منٹ 10 منٹ 10 منٹ 1 گھنٹہ، اس کے علاوہ ہم اپنے ذکر کو تلاوت کو لیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اس کے علاوہ ہم اپنے زکوٰۃ صدقات خیرات کو لیں، پورے 24 گھنٹے میں سے اگر ہم نے اپنی عبادت کا وقت نکالا تو وہ مکمل 10 گھنٹے میں نہیں ہوتا۔ تو ذہن میں یہ بات آتی کہ اللہ تو ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ہم اپنے کاروبار میں مصروف ہے، اپنی تجارت میں مصروف ہے، بچوں کے مستقبل میں مشغول ہیں، ان کے فیوچر کو بنانے میں ہم مشغول ہیں۔ کیسے اللہ کی عبادت 24 گھنٹے ہوگی؟ بہت بڑا سوال۔ اللہ کے عبادت گزار بندوں میں ہمارا شمار کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کیا ہمارا کاروبار میں، زندگی کے دیگر شعبے جات میں مشغول ہونا کیا اللہ کی عبادت سے ہٹا رہا ہے؟ کیا اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو رہا ہے؟ مفسرین نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا کہ ایک انسان کاروبار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، اہل خانہ کے ساتھ مصروف ہوتے ہوئے، اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہوتے ہوئے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں ہو سکتا ہے۔ گھر سے ایک مسلمان بھی نکلتا ہے، ایک غیر بھی نکلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں مسلمانوں کو یہ حکم ہے جب بھی وہ گھر سے نکلے دعا پڑھ کر نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت۔ گھر سے نکلنا عبادت میں شمار ہو گیا۔ ایک کافر بھی گھر سے نکلتا ہے، ایک ایمان والا بھی گھر سے نکلتا ہے۔ کوئی ایمان والا اللہ کے رسول کی اس تعلیم پر عمل کر کے نکلتا ہے، اللہ نے اس کے نام اعمال میں فرشتوں کے ذریعے سے لکھ دیا اس نے گھر سے نکلتے وقت ہماری عبادت کی۔ گھر سے نکلنے کے بعد کوئی فقیر نظر آ جائے، اس کے سامنے سے ایک کافر بھی گزرتا ہے، ایک ایمان والا بھی گزرتا ہے۔ کافر اسے دیکھ کے آگے بڑھ جاتا ہے، ایمان والا اسے دیکھ کے صدقے کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ نے عبادت میں شمار کر دیا۔ گھر سے نکلنے کے بعد اس نے دعا بھی پڑھی، صدقہ بھی دے دیا، اس نے ہماری عبادت کی۔ اور اپنے کاروبار میں جانے کے بعد جب ایک انسان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، جب اس کو پیاس لگتی ہے، پانی پی کر اپنی پیاس ایک کافر بھی مٹاتا ہے، پانی پی کر اپنی پیاس ایک مسلمان بھی مٹاتا ہے۔ کافر گلاس کو کبھی دائیں ہاتھ میں، کبھی بائیں ہاتھ میں، کبھی اوپر سے کبھی منہ لگا کر پیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اپنی امت کے لیے ہے، جب بھی ہم پانی پئیں بیٹھ کر پئیں، دائیں ہاتھ سے پئیں، بسم اللہ پڑھ کر پئیں، 3 سانس میں پئیں، پینے کے بعد الحمدللہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس پانی پینے کا والے کا نام اپنی عبادت گزار بندوں میں لکھ دیتا ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں، روز مرہ کی مشغولیات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے کسی فرد کو، مجھے یا آپ کو کسی مقام پر ایسا کھلا نہیں چھوڑا کہ ہم اللہ کی عبادت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر سن کر سمجھ کر غور و فکر کر کے اس کی پریکٹس اور مشق کر کے اپنی زندگی میں لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا نام اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائے گا۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو، چھوٹے چھوٹے طریقوں کو معمولی نہ سمجھے۔ ہماری زندگی کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 بھروسہ، یقین، اعتماد، توکل۔ نمبر 2 ڈر، خوف، دہشت، گھبرانا۔ اسلام جس بات کو ہمیں دل میں پیدا کرنے کا حکم دے رہا، ڈر کا، خوف کا، دہشت کا، وہ ڈر ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور اسلام جس چیزوں کو ہمارے اندر پیدا کرنے کی تعلیم دے رہا، اس سے ہم خالی ہیں۔ بھروسہ اپنے دل میں پیدا کرے، یقین اپنے دل میں پیدا کرے، توکل اپنے دل میں پیدا کرے، کانفیڈنس اپنے دل میں پیدا کریں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے دل اس سے خالی ہے۔ اور ایک اللہ سے ڈرنے کا ہمیں جو حکم فرمایا گیا کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کرنا ہے، انسانوں کا احترام کرنا ہے۔ اللہ نے انسانوں کا احترام کرنے کا حکم فرمایا، رسپیکٹ کرنے کا حکم فرمایا، ادب کرنے کا حکم فرمایا، احترام کرنے کا حکم فرمایا۔ لیکن ڈر اگر ہے تو وہ صرف کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ہمارے بچوں کا، ہمارے نوجوانوں کا، ہمارا اپنے آپ کا دل یقین سے خالی ہے، بھروسے سے خالی ہے۔ ہمارے دلوں کا یقین بگڑ چکا، ہمارا اعتماد ختم ہو چکا، ہمارا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے، نعوذ باللہ نہیں ہے۔ ہم ڈرتے ہیں، ہم موت سے بھی ڈرتے ہیں، ہم بیماری سے بھی ڈرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں، ہم جنات سے بھی ڈرتے ہیں، ہم شیطان سے بھی ڈرتے ہیں، خالی گھر سے بھی ڈرتے ہیں، اندھیرے سے بھی ڈرتے ہیں، رات سے بھی ڈرتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا یقین لیول گر چکا، بلکہ مر چکا۔ بھروسہ رکھے، 5 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرے۔ نمبر 1 آبزرو، غور و فکر۔ اللہ نے حکم دیا کہ میری چیزوں میں غور و فکر کرو۔ قرآن میں اللہ نے ہر ایک مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے غور و فکر کرنے کا حکم فرمایا۔ کائنات میں، دنیا میں، آسمان میں، زمین میں، اپنے آپ میں غور و فکر کرو۔ ہم نہیں کرتے، ہمارے دل، ہماری نگاہ غور و فکر سے خالی ہے۔ اللہ نے اتنا زبردست شریر بنایا، اتنا زبردست بدن بنایا، اتنا زبردست اعضائے بدن کو مزین فرمایا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں، پوری دنیا کے کسی خطے میں ایک ایسا سپر مارکیٹ نہیں، ایک ایسا مال نہیں جہاں انسان کی آنکھ کی کوئی قیمت ہو اور وہ نئی آنکھ مل سکے، ناک مل سکے، کان مل سکے، زبان مل سکے۔ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے کہا غور و فکر کرو، اپنے آپ میں غور و فکر کرو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کس بہترین انداز سے ہم نے انسان کو بنایا، کیسے مزین کیا۔ ایک گوشت کا لوتھڑا، اس سے ہم نے انسان کی کیا کیا چیزیں بنائی۔ جب کوئی حمل کی شکل میں اپنی ماں کے پیٹ میں، جب اللہ اپنی قدرت سے اس کو تخلیق بخشتا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا اللہ نے اس کو کس اعضائے آکار میں مزین کیا۔ آبزرو کرے، غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ یہ جب غور و فکر کریں گے، جب اس کو آبزرو کریں گے، اس پہ دھیان دیں گے،
ہمارا یقین بڑھے گا، ہمارا ایمان بڑھے گا، ہمارا بھروسہ بڑھے گا، ہمارا کانفیڈنس بنے گا، ہمارے ایمان کی سطح بڑھے گی۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، جس طرح غور و فکر کا اللہ نے حکم دیا، اسی طرح ہمیں سننے کا بھی حکم ہے۔ لسن، اللہ کیا کہہ رہا ہم سنیں، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہم سنیں، اللہ کا مطالبہ ہم سے کیا ہے، اللہ کے نبی کا مطالبہ ہم سے کیا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا مطالبہ ہم سے کیا ہے۔ آبزرو کرے، غور و فکر کرے، لسن، سنیں قرآن کیا کہہ رہا۔ قرآن صرف اپنی دکان کے موبائل میں چلا کر، قرآن صرف اپنی گاڑیوں میں اسپیکر پر لگا کر برکت پیدا کرنے کا نام نہیں ہے، قرآن کا مطالبہ ہے۔ قرآن جب پڑھا جائے اس کو سنیں۔ اس لیے قرآن کی تلاوت جب بھی ہو رہی ہو اپنے کام کاج میں مشغول ہونا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ کوئی دکان میں موبائل میں قرآن کو لگا کر چھوڑ دے اور اپنے کام میں مشغول ہو، اس کا یہ عمل کرنا ناجائز ہے۔ اللہ کا حکم ہے جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن کی تلاوت ہو، خاموشی کے ساتھ اس کو سنا جائے، قرآن کو سنا جائے۔ اور جب سنا جائے گا قرآن کو، حدیث کو، ان باتوں کو سنا جائے گا، ہمارا یقین بڑھے گا، ہمارا ایمان بڑھے گا، ہمارے ایمان کی سطح بڑھے گی، ہمارا ایمان تازہ ہوگا، ہمارا یقین پختہ ہوگا۔ نہ ہم اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتے ہیں، نہ ہم اس کو سنتے ہیں۔ نمبر 1 غور و فکر کریں، آبزرو کریں۔ نمبر 2 سنیں، لسن، سنیں۔ نمبر 3 انڈرسٹینڈ، اس کو سمجھے۔ ہمارے یقین کو بنانے کے لیے غور و فکر اور سننے کے ساتھ سمجھنا بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس آیات میں غور و فکر کرے، اس آیات کو سنیں، اس آیات کو سمجھیں۔ اللہ کیا کہہ رہا، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نمبر 1 غور و فکر کرے، نمبر 2 اس آیت کو سنیں، نمبر 3 انڈرسٹینڈ، اس کو سمجھیں۔ اللہ کیا بول رہے ہیں، کیسے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، کیسے اللہ کی عبادت میں ہم مشغول رہیں گے، کیسے ہمارا ایمان بنے گا، کیسے ہمارا یقین بنے گا۔ نمبر 4 اس کی پریکٹس کرے، مشق کرے۔ ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے اس کو بولے، غور و فکر کرنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس کو بیان کریں۔ ہمارا ایمان بڑھے گا، ہمارا یقین بڑھے گا۔ اللہ کی کسی نعمت کو دیکھنے کے بعد غور و فکر کرنا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، پریکٹس اس کو بیان کرنا ہے، اس کی مشق کرنا ہے، اپنے گھر میں بتانا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے، اپنے ماتحتی میں رہنے والوں کو بتانا ہے۔ ہم نے یہ سنا، میں یہ سمجھا، ہم نے یہ غور و فکر کیا، ایمان بڑھے گا، یقین بڑھے گا۔ اور آخری کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ 5واں کام، ایمان بڑھانے کے یہ 5 کام ہیں، کانفیڈنس کو بڑھانے کے، یقین کو بڑھانے کے، بھروسے کو بڑھانے کے 5 کام ہیں۔ نمبر 1 آبزرو، غور و فکر۔ نمبر 2 لسن، سننا ہے۔ نمبر 3 انڈرسٹینڈ، سمجھنا ہے۔ نمبر 4 پریکٹس، مشق کرنا ہے، بیان کرنا ہے۔ اور نمبر 5 شیئر کرے، اس کو آگے پہنچائے۔ ہم سمجھتے ہیں شیئر کا جو آپشن ہے وہ ابھی آیا ہے، افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات۔ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹا پر، سوشل میڈیا میں شیئر کرنا ہم سمجھتے ہیں یہ ٹیکنالوجی ہے،
یہ سوشل میڈیا ہے، اس کی ایجاد انسان نے کی. ہم یہ سمجھتے کہ قربان جائیے جمعہ کے دن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات پر 1400 سال پہلے اس نالائق ہم جیسے گنہگار امت کو 1400 سال پہلے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا. کسی میسج کو شیئر کرنا ہم سمجھتے ہیں واٹس ایپ کی دین ہے، سوشل میڈیا کی دین ہے، ٹیکنالوجی کی دین ہے، انٹرنیٹ کی دین ہے. لیکن قربان جائیے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. ایک آیات بھی اگر آپ مجھ سے سیکھے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، اس کو شیئر کرو. ایک آیات، ایک لفظ، ایک مسئلہ، ایک قرآن کی معلومات، ایک دین کی بات، ایک اللہ کی بات، ایک رسول کی بات. بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. ایک لفظ اگر آپ مجھ سے سیکھیں، مجھ سے سنیں، مجھ سے سمجھیں، مجھ سے غور و فکر کریں، ولو آیا، اس کو آگے پہنچاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ، شیئر کرو. جب یہ 5 باتیں ہمارے اندر ہوگی، نمبر 1 غور و فکر کرنا، بولیے نمبر 1 غور و فکر کرنا، نمبر 2 سننا، نمبر 3 سمجھنا، نمبر 4 پریکٹس کرنا، اس کی مشق کرنا، اور نمبر 5 دوسروں تک پہنچانا. یہ 5 چیزیں جب ہمارے اندر پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارے یقین کو، بھروسے کو، کانفیڈنس کو، ایمان کی سطح کو بڑھائے گا. یہ اجتماعات جو ہوتے ہیں، یہ محنتیں جو چلتی ہے، کیا یہ کوئی تنظیم ہے؟ کیا یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ یہاں پر کسی چیز کا پرچار ہے؟ بس ایمان والا کیسے اپنی ایمان کی سطح کو بڑھائے. مہینوں سے محنتیں چلتی ہے، مہینوں سے اس کے اوپر مشورے چلتے ہیں کہ کیسے ایک ایمان والا پورے طریقے سے ایمان میں داخل ہو جائے. شہر سے باہر بڑے میدان میں، ٹھنڈی میں، مٹی میں دری بچھا کر اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے اللہ اس کے رسول کی بات سن کر اپنے ایمان کو بڑھانے کی یہ محنتیں چلتی ہیں. اس میں وقت لگائے، اپنے وقت کو فارغ کریں. اللہ والے سفر کر کے ہم تک جو ایمان اور یقین کی بات پیدا کرنے کو، ہمارے ایمان کو بڑھانے کو جو پہنچتے ہیں ان کو سنیں. وہ کیا کہہ رہے غور و فکر کرے، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس کی پریکٹس کریں اپنے گھر میں بولنے کی، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر کریں. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان بنائے گا. ہم ڈرتے ہیں، بیماری سے ڈرتے ہیں، اثرات سے ڈرتے ہیں، شیاطین سے ڈرتے ہیں، جبکہ ہمیں ڈرنے کا حکم صرف کس سے ہے؟ اللہ سے. کوئی بیماری کسی انسان کی موت نہیں لے سکتی، کوئی بیماری کسی انسان کی موت نہیں لے سکتی، کوئی جنات کسی انسان کو مار نہیں سکتا. موت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک چیز انسان کو مار سکتی ہے، وہ انسان کا ڈر، وہ انسان کا خوف، وہ انسان کی دہشت، وہ انسان کی گھبراہٹ، وہ 24 گھنٹے ڈر میں رہنا، خوف میں رہنا، دہشت میں رہنا. ابھی 2-4 سال ہمارے کورونا کی بیماری میں گزرے، ہزاروں کی تعداد میں موت ہوئی، ہزاروں لوگ انتقال کر گئے. کتنے لوگ ایسے تھے جو بیماری میں چلے گئے، اور کتنے لوگ ایسے تھے جو ڈر میں چلے گئے، دہشت میں مر گئے. جو ہمت والے تھے کچھ نہیں، جو ہوگا دیکھیں گے. اللہ نے حیاتی دی، بیماری کو ہرا دیا. اور جو ڈر میں تھے، دہشت میں تھے، 99% لوگ دہشت میں مر گئے. ڈر ہمیں اللہ کا پیدا کرنا ہے، ڈرنا ہمیں اللہ سے ہے. ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، ہمارے ماں باپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، پڑوسی دیکھیں یا نہ دیکھیں، رشتہ دار دیکھیں یا نہ دیکھیں، میرے گھر والے دیکھیں یا نہ دیکھیں، ایک آنکھ ایسی ہے جو ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ مجھے دیکھ رہی ہیں. وہ آنکھ کس کی ہے؟ اللہ کی. اور جہاں وہ ڈر اللہ کا دل میں پیدا ہو جائے،
جہاں وہ خوف اللہ کا دل میں پیدا ہو جائے وہاں انسان گناہ نہیں کر سکتا، وہاں انسان جرم نہیں کر سکتا، وہاں انسان پاپ نہیں کر سکتا۔ تو اجتماعوں کی محنت، ہزاروں لوگوں کا محنت کرنا، ہزاروں لوگوں کا اپنے گھروں کو چھوڑنا، مٹی میں میدانوں میں دور دور تک چٹائیوں کا بچھانا، اپنے شب و روز اس پر گزارنا، آنے والے لوگوں کے لیے سہولت اور انتظام کرنا، کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کہ یہ کوئی پارٹی ہے، کوئی تنظیم ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ صرف ایک ایمان والا مکمل ایمان میں کیسے داخل ہو، ایک مسجد سے دور رہنے والا مسجد میں آنے والا کیسے بنے، ایک کمزور ایمان والا اس کے ایمان کی سطح کیسے بڑھے، اللہ والوں کی بات سن کر اس کے دل کی حالت کیسے بدلے، اس کا دل کیسے پلٹے، وہ کیسے نماز پڑھنے والا ہو، وہ کیسے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بولنے میں لگانے والا ہو۔ یہی محنتیں چل رہی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اپنے یقین کو بنائیں، اپنے یقین کو، ایمان کو بنانے والی محنتوں میں اپنے آپ کو شریک کریں، اللہ سے ڈرے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے۔ 2 دن ہمارے احمد نگر ضلع کا عمومی اجتماع جامعہ محمدیہ بارہ بابڑی کے میدان میں چل رہا ہے، آج اور کل ہیں، کئی ساتھی وہاں پر پہنچ چکے، بہت سارے پہنچنے والے ہیں۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے اپنے وقت کو فارغ کریں، آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے، اپنے ایمان کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ وہاں پیسوں کا مطالبہ نہیں ہے، وہاں وقت کا مطالبہ ہے۔ وہاں پہنچے، وہاں سنیں اللہ والے کیا باتیں کہہ رہے ہیں، ان کی زبان سے اللہ کیا کہلوا رہے، اپنے آپ کو اس میں شریک کرائیں، وہ سنیں۔ جب ہم اللہ والوں کی باتیں سنیں گے، ایمان کا اتنا بڑا سمندر، ابھی تو یہ اجتماعات حصوں میں تقسیم ہوئے، الگ الگ ضلعوں کے ہو رہے ہیں، اگر یہ سارے اجتماعات کبھی ایک ساتھ ہو، جو منظر بیت اللہ میں حج کے موقع پر ہوتا ہے، اس کے بعد اگر دوسرا اجتماع کہیں ہو سکتا ہے، تو یہ اتنا بڑا ٹھاٹے مارتا مسلمانوں کا سمندر وہ اجتماع ہو سکتا ہے۔ یہ تو سہولت کے لیے الگ الگ ضلعوں میں کر دیے، الگ الگ شہروں میں چل رہے، ابھی ہمارے ضلع کا ہے، اس میں پہنچیں، دعائیں ہوتی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھ کر کھلے آسمان کے لیے میدان میں، کھلے آسمان کے نیچے اللہ سے دعا مانگ رہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی تو ایک اللہ والا ہوگا، کوئی تو اللہ کا نیک ایسا بندہ ہوگا کہ جس کی دعا کی آمین کے دفعے میں اللہ ہم گنہگاروں کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم گنہگاروں کو معاف کر دے۔ اس میں محنتیں لگی ہیں، جوان بھی لگے ہیں، بزرگ بھی لگے ہیں، کوئی گھاس بھی نکال رہا ہے، کوئی صفائی بھی کر رہا ہے، کوئی پتھر بھی ہٹا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے مہمان یہاں جمع ہونے والے ہیں، ان کی سہولت کا انتظام کرنے کے لیے ہر ایک اپنی اپنی لائن سے وہاں پر محنتیں کر رہا ہے۔ ہم بھی پہنچے، یہ ایمان ہم تک پہنچنے کے لیے ہمارے نبی کے خاندان والوں نے اپنی گردنیں کٹا دی، اپنے آپ کو بھوکا مروا دیا، اپنے آپ کو فاقوں کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی محنتوں کے بعد یہ ایمان ہم تک پہنچایا ہے، اور ہماری قربانی صرف یہ ہے، ہمیں اپنے کاروبار کو چھوڑنا ہے، اپنے وقت کو چھوڑنا ہے، کچھ گھنٹوں کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا ہے، وہاں کے نورانی ماحول میں اپنے آپ کو پہنچا کر ان اللہ والوں کی باتوں کو سننا ہے، اپنے ایمان کو بڑھانا ہے۔ کون سے اللہ والا کی کون سی بات دل کو لگ جائے، دل کو چھو جائے، دل کی دنیا پلٹ جائے اور گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر ہم نیکی کی زندگی گزارنے والے بن جائے، ہم میں سے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہونے والے ہمارے اجتماع کو قبول فرمائے۔ جتنے لوگوں نے محنتیں کی ہیں، جتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو، قربانیوں کو قبول فرمائے۔ 2 دن کا وقت ہے، اللہ عافیت کا معاملہ کرے، اللہ سکون کا معاملہ کرے، اللہ خیریت کا معاملہ کرے، اور اللہ تعالیٰ پورے اجتماع میں اپنی مدد شامل حال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔